أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان اہل ایمان کے لیے فرمایا جو ہر صورت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں اور فرمایا غافل نہیں رہتے اور اپنی زندگی اپنے رب کی یاد میں گزار دیتے ہیں، اور جب بھی اللہ پاک کی طرف سے صدا آتی ہے تو اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھتے ہیں، فرمایا اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے، اور بہت اعلیٰ انعام ہے، آخرت کا انعام ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور فرمایا پاکیزہ باتیں ہیں اور پاک صاف راستہ ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، فرمایا تعریفوں والا حمید، فرمایا اچھا اور إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ پاکیزہ راستہ ہے، اور فرمایا یہ ان اہل ایمان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو دنیا میں انسان جو بھی عمل نیک کرتا ہے، ظاہری طور پر انسان دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اس کا نفع آخرت میں ملے گا، اور جب انسان کو آخرت میں نفع ملے گا تو اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میرا ایک لمحہ بھی دنیا میں غفلت کی حالت میں نہ گزر جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک اللہ پاک داخل کریں گے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں، فرمایا ایسی جنت، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتیوں سے جڑے ہوئے، ولباسہم فیہا حریر، فرمایا ان کا لباس اس میں ریشم کا لباس ہوگا۔ آج دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس سونے کے لیے، چاندی کے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کل اہل جنت کو میں سونے کے کنگن پہناؤں گا، فرمایا ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا، اور وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا ان کی رہنمائی کروں گا پاک بات کی طرف، یعنی اہل جنت جب جنت میں جائیں گے پاک پاک باتیں، صاف ستھری باتیں۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، فرمایا تعریفوں والا راستہ اور ہدایت والا راستہ۔ تو آخرت کی زندگی بہت پاکیزہ زندگی ہے، اور اس کے لیے یہ انسان دنیا میں جتنا بھی عمل کر کے جائے تو بہت تھوڑا ہے، اور انسان جب آخرت میں جائے گا تو اس وقت سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں عمل کر لیتا۔ اگر دنیا میں دکھا دیا جاتا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے تو پھر وہ امتحان نہ ہوتا۔ امتحان تب ہے کہ آدمی دیکھے نہیں اور پھر عمل کر کے آئے، یعنی بغیر دیکھنے کے اگر اللہ پاک کی بات پر انسان یقین کرے تو پھر اس کا اجر ہے۔ آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا مشرک اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے اس کو برابر کر دیا ہے
عاکف ٹھہرنے والوں کے لیے جو کعبۃ اللہ کے قریب لوگ ہیں، والباد جو دور سے آنے والے پردیسی ہیں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا، فرمایا مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، وہاں جو ٹھہرنے والا ہے فرمایا اس کے لیے بھی باہر سے آنے والے سب کے لیے برابر ہے جو بھی عبادت کرنا چاہے، لیکن اس میں شرک نہ کرے۔ آگے والی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا کی جائے، اور عبادت فرمایا سجدہ قیام رکوع اللہ پاک کے سامنے کیا جائے، فرمایا یہ اللہ پاک کے گھر کا حکم ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ مسجد حرام میں نہیں داخل ہو سکتے، تو اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے مسجد حرام کو اس وجہ سے بنایا ہے کہ ہر آنے والے کا بھی حق ہے اور ہر رہنے والے کا بھی حق ہے، فرمایا برابر کے اس میں شریک ہیں، فرمایا کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو اللہ کا گھر جو بھی ہوتا ہے نہ حکومت اس کی مالک ہوتی ہے اور نہ ہی جس زمین پر اللہ کا گھر بن گیا، مسجد بن گئی، تو اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں رہتی، اب وہ اللہ پاک کی ملکیت ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین وقف ہو جاتی ہے، نہ حکومت کی ملکیت ہے نہ ریاست کی ملکیت ہے، کسی چیز کی ملکیت اس پر رہتی اور کسی کو پھر حق نہیں ہوتا کہ اس کو گرا کر اس پر کوئی اور چیز بنائی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء کا معنی برابر، عاکف کا معنی رہنے والے، والباد معنی پردیسی، فرمایا جو باہر سے آئے پردیسی یا جو وہاں رہنے والے ہیں سب اس میں کیا ہیں، برابر ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا جو کوئی ارادہ کرے اس میں حد سے تجاوز کرنے کا ظلم کے ساتھ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کا ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے۔ تو اللہ کا گھر پاک گھر ہے اور سب سے عالی شان گھر ہے، فرمایا جب اس میں تم داخل ہو جاؤ، ایک تو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر تعمیر کیا، اللہ پاک کا گھر کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس سے پہلے نشانات کچھ مٹ چکے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد پھر کچھ نشانات باقی تھے، اور اللہ پاک نے پھر نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ اس کی تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ پہلے سپارے میں بھی کچھ واقعہ گزر گیا ہے، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، بیان کریں گے وضاحت سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا تھا، تو وہاں ان کو چھوڑ کر آئے تو پانی کا چشمہ جاری ہوا، آب زمزم، یہ سارا واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، قربانی کا، اور قربانی کے ساتھ پھر حکم ہوا کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، فرمایا ہم نے رہنمائی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر کو درست کرنے کے ساتھ، اللہ تشرک بھی شیئا، اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو اللہ پاک کو شرک سے بہت نفرت ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی میرا شریک ہے، شریک کا معنی کیا ہے کہ میری برابری کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتا تو میرا رب کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو شرک سے اللہ کی ذات پاک ہے، فرمایا وحدہ لا شریک، تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے قرآن مقدس میں نے بتایا تین چیزوں کا رد بہت زیادہ ہے اور تین چیزوں کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ ایک اللہ پاک کی توحید کا ذکر ہے اور شرک کا رد بہت زیادہ ہے اور کفر کا رد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت کا ذکر ہے اور انکاریوں کا رد بہت زیادہ ہے، اور تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے انکاریوں کا رد بہت زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ تو شرک سے بچنا، جہاں ذرا سا بھی شبہ ہو اس سے بھی بچنا ہے۔ یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ریا کے لیے نیکی کرتا ہے، فرمایا یہ بھی شرک کا ادنا درجہ ہے، اس کے دل میں بھی کیا ہے؟ شرک ہے، کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جس کے لیے تم نے نماز پڑھی تھی اس سے اس کا کیا لے لو؟ اجر لے لو، کہ میرے لیے تو تم نے پڑھی نہیں تھی۔ فرمایا اب سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کر لے کہ اپنے رب کے لیے پڑھتا ہوں اور اپنے رب سے اس کا کیا کروں گا؟ اجر وصول کروں گا۔ فرمایا شرک سے انسان کا دل پاک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا، فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔
وطہر بیتی للطائفین، فرمایا میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو اللہ کے گھر کو پاک کرنا اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو پاک کیا۔ فرمایا اللہ کے گھر کو پاک بھی کیا جائے اور اس کا ادب بھی کیا جائے، احترام بھی کیا جائے، کہ جب آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہو احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور اپنے اچھے لباس میں اور آہستہ گفتگو کرتے ہوئے اور دنیاوی باتوں سے بچتے ہوئے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے فرمایا ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو، اور کوئی اگر اجنبی چیز دیکھے اس کو اٹھا کر باہر رکھے کہ یہ اللہ کے گھر کی شان کے خلاف ہے، یعنی عزت وقار کے ساتھ اللہ پاک کے گھر کی عزت اور تکریم، جیسے اللہ پاک کے گھر کے قریب آئے ادب احترام کے ساتھ گفتگو کرے، فضول گفتگو سے بچے۔ فرمایا اللہ پاک کے گھر کا احترام اور پاک۔ وطہر بیتی للطائفین، فرمایا میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، فرمایا جو لوگ طواف کے لیے آئیں گے ان کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ والقائمین، فرمایا جو قیام کریں گے، والرکع السجود رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، فرمایا ان سارے لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو یہاں تک اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ آگے حج کے کچھ احکامات بیان کیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جب گھر بنا لیا، فرمایا یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سب لوگوں کو بتاؤ۔ وہاں لوگ آباد نہیں تھے، دور دور کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز لگائی تو اللہ پاک نے تمام لوگوں کے کانوں میں آواز ڈالی، اور جن لوگوں نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، فرمایا وہ حج پر عمرے پر جاتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر جگہ پر آواز کو پہنچا دیا، اور لوگ قیامت تک کے لیے اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہیں گے، اور وہاں پھر بہت سارے لوگ آباد ہو گئے، اور فرمایا لوگ آتے جاتے، وہاں رہنے والے اور پردیسی، فرمایا ہر ایک کے لیے اللہ پاک کا گھر کھلا ہے اور ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ آگے بیان کیا ہے انشاءاللہ کچھ حج کے احکامات بھی، مسائل بھی بیان کریں گے، آگے والی آیات میں آ رہا ہے، اور کچھ ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی آیات سے وضاحت بھی بیان کریں گے۔ یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ سمجھ میں۔ فرمایا ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ پاک داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنات ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذهب، یحلون فیہا من اساور من ذهب، فرمایا ان کو پہنائے جائیں گے اس میں من اساور من ذهب، فرمایا سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتیوں سے جڑے ہوئے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا لباس ہوگا۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک انعام کے طور پر ان کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ فرمایا شاہانہ زندگی اور بہت اچھا لباس اور بہت اچھی جگہ، فرمایا سونے کے کنگن موتیوں سے جڑے ہوئے، سونا دنیا میں انسان کے لیے، مرد کے لیے پہننا حرام ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوگا۔ تو لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے، جو ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں تو اپنے محل، کوٹھیاں، بنگلے بناتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں فکر کرتے۔ اس لیے آتا ہے، فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، صاف میدان ہے، اور اس میں نیکیوں سے اللہ کا ذکر کر کے فرمایا خود اس کو تعمیر کرنا ہے، تو انسان اس آخرت کی فکر کرے۔ فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا لباس، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہاں بیٹھ کر قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ سننا یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اس کا اجر بھی کل قیامت والے دن ملے گا انشاءاللہ اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے۔ اور جو آدمی یقین رکھتا ہے تو اس کو اللہ پاک کی ذات انعام بھی نصیب کرتی ہے، تو یہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ قرآن مقدس کا ایک لفظ پڑھنا، سننا، فرمایا دنیا اور اس کی معافی جتنے بھی کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، فرمایا ان کی رہنمائی فرما دی، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ پاکیزہ بات کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ فرمایا اور ان کی رہنمائی فرما دی تعریفوں والے راستے، حمید فرمایا خوبیوں والے راستے کی طرف۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر اور انکاری ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، ہم نے اس کو بنا دیا لوگوں کے لیے برابر، العاقف فيه والباد،
فرمایا وہاں کے رہنے والے والباز اور پردیسیوں کے لیے برابر حق ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا جو کوئی بھی اس میں ارادہ کرے بِإِلْحَادٍ حد سے تجاوز کرنے کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا جب ہم نے ٹھکانہ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا مکان البیت، اس گھر کی تعمیر کرنا، اور اس کی جگہ ہم نے نشانات بتا دیے۔ اللہ تشرک بھی شیئا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے ساتھ شریک نہ کرنا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک کر دیں، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ اور قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آواز دے دو، اذان دے دو، اعلان کر دو لوگوں کو حج کا، لوگ آئیں گے پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق ہر دور کے راستوں سے دوڑتے ہوئے، فرمایا دور دور کے راستوں سے لوگ آئیں گے، آپ اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان آج تک لوگ، قیامت تک کے لیے لوگ دور دور سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے، قیام کرنے، رکوع سجدہ کرنے پہنچتے ہیں۔ آگے کچھ اور احکامات بیان کیے ہیں انشاءاللہ۔